اللہ اکبر اللہ اکبر. कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ اکبر. जी हाँ, मुस्लिम धर्म संबंधी विशेष जानकारी के लिए प्रत्येक दिन के 31 बजे से 2:15 धरि अवश्य सुनी मात्र जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाए हक. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन. अम्मा बाद. मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामत कराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 8 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी, 8 जनवरी 2022 ईस्वी, 25 गते जेठ 2079 बिक्रमी बुध का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ. यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं. आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद और फिर आखिर में एक आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे. तो लीजिए सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमाएं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعدہو آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی صاحب. ان کا موضوع ہے اہل حدیث کون. تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں یہ حدیث لائے ہیں. حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث کے راوی کون ہیں؟ ایک تابعی ہے. ان کا نام ہے شفیع الاصبحی. وہ کہتے ہیں شفیع الاصبحی کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں مدینہ گیا تو دیکھا ایک آدمی کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے ابو ہریرہ ہے. کس کو گھیرے ہیں لوگ؟ ابو ہریرہ کو گھیرے ہیں. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ نبی کی حدیث کا متوالا ہے. یہ اس امت کے اولین اہل حدیثوں میں سے ہیں. یہ حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں میں سے ہیں. یہ حدیث کو پھیلانے والوں میں سے ہیں. اور محبت دیکھو صحابہ کی، تابعین کی حدیث سے کہ ابو ہریرہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا ارے بھائی کیوں ان کو گھیرے ہوئے ہو؟ یہ کون ہستی ہے؟ کوئی بادشاہ ہے کیا؟ کوئی بڑے آدمی ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا نہیں، یہ ابو ہریرہ ہیں. یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں. یہ کہتے ہیں میں قریب گیا. میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دلا کر یہ کہتا ہوں، مجھے تم اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا ہو. حدیث کا سننا ایک الگ بات ہے اور حدیث کا سمجھنا ایک الگ بات ہے. تو یہ تابعی ہیں، کتنے سمجھدار ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور سمجھا ہو.
اللہ کے رسول کی حدیث اب سنا رہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں میں تمہیں اپنے پیارے رسول کی ایک حدیث سناؤں گا، اور یہ حدیث میں نے اپنے اسی گھر میں سنی تھی اپنے نبی سے، اور جب میرے نبی نے یہ حدیث مجھے بتائی تھی کوئی تیسرا نہیں تھا، میں تھا اور میرے نبی تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے والے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اتنی خطرناک حدیث ہے کہ حدیث بیان کرنے والے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں دوبارہ پھر حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے، کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سناؤں گا جس کو میں نے اپنے پیارے رسول سے سنا تھا۔ دوبارہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ میں حدیث سناؤں، پھر دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پانی ڈالا جاتا ہے چہرے پر، حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو پوچھا جاتا ہے، اٹھتے ہیں، ٹیک لگا کر کسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا، تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو پکارا جائے گا۔ سب سے پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا کیا جائے گا۔ نمبر 1 رجل جمع القرآن، سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ تھا، جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا عالم تھا، جس نے قرآن کو پڑھا تھا پڑھایا تھا، پہلے اس کو بلایا جائے گا۔ وَرَجُلٌ اقتتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اس کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، پھر اس کو بلایا جائے گا جس کے بعد بہت پیسہ تھا۔ سب سے پہلے قاری صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے عالم صاحب کو، حافظ صاحب ادھر آئیے، کیا میں نے تم کو وہ قرآن نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ تو قاری صاحب بولیں گے بلا، جی ہاں ضرور۔ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِي مَا عُلِّمْتَ، تو جو قرآن ہم نے آپ کو سکھایا تھا اس قرآن پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ اب قاری صاحب جواب دیں گے، قرآن کے عالم صاحب جواب دیں گے، قرآن کے حافظ صاحب جواب دیں گے، كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ میں تیرے قرآن کو دن میں بھی پڑھتا تھا، رات میں بھی پڑھتا تھا، خود بھی پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی پڑھاتا تھا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بولیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کہے گا تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تھا، تو نے قرآن کو اس لیے سیکھا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تاکہ تجھے دنیا قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا کہے، تاکہ تیرے علم کی تعریف ہو، تاکہ تیرے قرآن پڑھنے کی تعریف ہو، تاکہ تیرا چرچا ہو، تاکہ تیری شہرت ہو، تاکہ تیرا نام ہو، تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے، اللہ کہے گا الم اوسع علیک مالک، میرے بندے میں نے تجھے کتنا پیسہ دیا تھا، کتنی دولت دی تھی، میں نے تجھے اتنا مالدار بنا دیا تھا، اتنا امیر بنا دیا تھا کہ تو کسی کا ضرورت مند نہیں تھا، تو کسی کا حاجت مند نہیں تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ یہ تو سچ ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے میرے مال کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں دن رات لٹاتا رہا، اے اللہ جہاں بھی صدقہ خیرات زکات دینے کی ضرورت پڑی میں دیتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تو پیسہ اس لیے دیتا تھا، تو چندے اس لیے دیتا تھا، تو چیریٹی کے کام اس لیے کرتا تھا، تو غریبوں کی مدد اس لیے کرتا تھا، تو مدرسوں میں زکات اس لیے دیتا تھا، تو مسجدوں میں صدقات اس لیے دیتا تھا تاکہ دنیا تجھے جواب کہے، تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، تاکہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں، تاکہ دنیا کہے کہ تو بہت دینے والا ہے، تو بہت بڑا داتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ اللہ پوچھے گا کس راستے میں تجھے شہید کیا گیا، کس راستے میں تجھے قتل کیا گیا؟ کہے گا اے اللہ مجھے پتا چلا کہ تیری راہ میں جہاد ہو رہا ہے، اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد میں نکل گیا، مجھے قتل کر دیا گیا، یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تو اس لیے لڑ رہا تھا، تیری تلوار اس لیے چمک رہی تھی، تو میدان جہاد میں اس لیے جا رہا تھا تاکہ دنیا تیری بہادری کے گن گائے، تاکہ تیری شجاعت کے چرچے ہوں، تاکہ تیری بہادری کے گیت گائے جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا،
میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہی وہ 3 لوگ ہیں، یہ قرآن کا عالم ہے، یہ مالدار تھا اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا، یہی وہ 3 لوگ ہیں۔ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ الذین یسعر بہم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ، یہی وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی کے لیے بھڑکے۔ یہ ہے وہ حدیث جسے سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، عمل کے لیے نیت صاف کر لو۔ اور جانتے ہو یہی حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہی امیر معاویہ جن کا نام آج کچھ بدتمیز اور دریدہ دہن بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں۔ ذرا سنو، ترمذی کی اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ حدیث جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو ان کے باڈی گارڈ حضرت ابو العلا بن ابو الحکم کہتے ہیں فبکا بکاء شدیدا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، وہ رونے لگے، اتنا روئے حتی ظننا انہ ہالک، ہمیں یہ ڈر ہوا کہیں معاویہ کی موت نہ ہو جائے، کہیں معاویہ نہ مر جائے۔ ارے جس معاویہ کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا، آج اس کو گالیاں دینے والے کہاں جائیں گے؟ ان کا باڈی گارڈ بول رہا ہے کہ امیر معاویہ رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کی موت نہ آ جائے۔ جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے اپنے سر کو پانی سے پوچھا اور کہا ارے یہ تو نیک لوگ، یہ تو قرآن کا حافظ تھا، یہ تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچے کرنے والا تھا، یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ مِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ، ارے جب ان کا حال یہ ہے تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اپنے عمل کو اچھا بنا لو، اپنے عمل کو خالص کر لو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ جانتے ہیں یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن سے مطلب بتاتا ہوں۔ دودھ جانتے ہیں؟ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ جانور کے تھن سے۔ اب اللہ تعالیٰ دودھ کے بارے میں بتا رہا ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، بالکل پیور دودھ ہوتا ہے، بالکل شاندار گاڑھا دودھ ہوتا ہے۔ یہ وہ والا دودھ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں سردار لوگ لے کر آتے، پاؤ بھر دودھ ہے، 3 پاؤ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز میں ملاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دودھ دے رہا ہے وہ بھی پیور ہے، اور وہ دودھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل رہا ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور بیچ سے اللہ نے دودھ نکالا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جب جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو کبھی گوبر کی بدبو پاتے ہو کیا؟ کبھی خون کا رنگ ملتا ہے کیا؟ اللہ کی قدرت دیکھو کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے جو دودھ کی دھارا نکلتی ہے وہ دودھ بالکل پیور ہوتا ہے۔ اس دودھ کی طرح اپنے عمل کو پیور کر لو، اپنے عمل کو نیک کر لو، اپنے عمل کو خالص کر لو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا، اگر ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی تو وہ عمل منہ پر مار دیا جائے۔ اچھا، اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اب نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، نماز کا ثواب پانا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہے کہ محلے والے بے نمازی نہ کہیں، کہیں کوئی انگلی نہ اٹھائے، کہیں کوئی برا بھلا نہ کہے۔ اگر یہ نیت بھی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور یہ نیت بھی ہے کہ محلے والے بے نمازی نہ کہیں، لوگ مجھ سے خوش رہیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں دیکھو کتنا نمازی ہے، لوگ کہیں کہ کتنا نیک ہے، تو چلے گا کیا؟ آئیے اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کے میدان میں گیا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب پانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی بہادری کا نام لیں، لوگ اس کی شہرت کریں، لوگ اس کے چرچے کریں۔ اے اللہ کے رسول، ما لہو، اس کو کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
सवाल वही है ना जो मैंने किया था। मैंने नमाज के बारे में एग्जाम्पल दिया था, नबी से जिहाद के बारे में सवाल हो रहा है कि अय अल्लाह के रसूल, एक आदमी राह खुदा में अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकला है, मकसद सवाब भी है और मकसद थोड़ी सी रियाकारी भी है, थोड़ी सी शोहरत भी है, तो कुछ सवाब मिलेगा कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला शैअ लहू, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। सहाबी कहते हैं, फिर पूछते हैं या रसूलल्लाह एक बार फिर आप गौर कर लीजिए, उस आदमी का मकसद सिर्फ रियाकारी नहीं है, वो सवाब भी पाना चाहता है। अल्लाह के रसूल से 3 बार सवाल किया जाता है, आप तीनों बार वही जवाब देते हैं, ला शैअ लहू, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आगे अल्लाह के नबी मतलब बताते हैं, वजाहत करते हैं। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बलु अमलन इल्ला मा उखलिसा लहू वब्तग़िया बिही वजहहू। अल्लाह ताला को सिर्फ वो अमल पसंद है जो सिर्फ उसको खुश करने के लिए किया जाए, उसमें किसी और को खुश करना, किसी और को जो है दिखाना मकसूद ना हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए जो अमल किया जाए वही अल्लाह के यहाँ कबूल। अरे ये नीयत, कहते हैं ना नीयत बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। अच्छा, बुखारी की पहली हदीस सबको याद है? चलो आज बुखारी की पहली हदीस याद कर लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही बुखारी में सबसे पहले कौन सी हदीस लाए हैं? हदीस के रावी हैं हजरत उमर फारूक। कहते हैं मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार, नमाज का दारो मदार, रोजे का दारो मदार, ज़कात का दारो मदार, हज का दारो मदार, तमाम नेकियों का दारो मदार नीयत पर है। नीयत क्या है? जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसा सवाब। सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है। वह इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। अगर एक आदमी हिजरत करता है, अगर एक आदमी बनारस छोड़ के दिल्ली जाता है, अगर एक आदमी हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है, हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ता है, लेकिन मकसद दीन के लिए हिजरत करना नहीं है, मकसद अल्लाह की राह में हिजरत करना नहीं है, बल्कि दुनिया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए देश छोड़ता है, वतन छोड़ता है, या किसी औरत से शादी करने के लिए बनारस से दिल्ली भाग जाता है, बनारस से मुंबई भाग जाता है। फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी अपना वतन छोड़ता है दुनिया पाने के लिए और किसी औरत से शादी करने के लिए, फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। उसकी जो नीयत थी, उसको लड़की से शादी करना था, शादी हो गई, उसको दुनिया कमाना था, दुनिया कमा ली, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। हिजरत का सवाब तो उनको मिलेगा, उन सहाबा को मिलेगा जिन्होंने मक्का छोड़ा था अल्लाह के दीन के लिए और मक्का छोड़कर मदीना गए थे। हिजरत का सवाब उन अल्लाह वालों को मिलेगा जो अपने मुल्क को मजबूरी की हालत में, जहां नमाज पर पाबंदी हो, जहां रोजे पर पाबंदी हो, जहां दीन पर अमल करने पर पाबंदी हो, उस हालत में, उस सिचुएशन में अगर कोई अल्लाह का बंदा अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन में जाए तो उसको हिजरत का सवाब। अच्छा, एक सवाल, इमाम बुखारी सही बुखारी में सबसे पहले ये हदीस क्यों लाए? इस हदीस को इमाम बुखारी सबसे पहली हदीस के तौर पर क्यों लाए हैं? इमाम बुखारी ये सबक देना चाहते हैं, अय हदीस पढ़ने वाले, अय हदीस पढ़ाने वाले, तेरा मकसद क्या है, तेरी नीयत क्या है? अगर तेरी नीयत ये है कि दुनिया तुझे अल्लामा कहे, दुनिया तुझे मुहद्दिस कहे, तेरी पगड़ी ऊंची हो जाए, तेरी टोपी ऊंची हो जाए, तेरे नाम के आगे एक लाइन लिखी जाए, तेरे नाम के पीछे एक लाइन लिखी जाए, तो समझ जा तेरी नीयत गड़बड़ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस पढ़ने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने बैठा है, बुखारी पढ़ने बैठा है, पहला सबक इमाम बुखारी दे रहे हैं, अपनी नीयत पहले सही कर ले, अपनी नीयत पहले दुरुस्त कर ले। हदीस पढ़ने का मकसद अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, हदीस पढ़ने का मकसद रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। तो नीयत सही है। अच्छा, एक बात बोलूं, नीयत अगर अच्छी हो तो कभी कभी अमल किए बगैर भी सवाब मिल जाता है। अमल अभी किया नहीं है, नीयत है, अगर नीयत सच्ची है तो सवाब मिल जाएगा।
دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر، ایک لڑائی کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ہیں، ما سلکنا وادیا ولا شعبا الا وهم معنا، ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں غزوے میں، ہم جا رہے ہیں جہاد میں، وہ لوگ مدینہ میں ہیں لیکن ہمارے ایک ایک قدم کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مدینے میں ہیں اور آپ جہاد میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں حبسہم العذر، ارے وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ جہاد میں چلے جاتے. اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَإِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے میرے نبی یہ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجئے. وَقُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور اے میرے نبی آپ جواب میں کہتے ہیں اے میرے صحابہ میں مجبور ہوں، اونٹ ختم ہو چکے ہیں، گھوڑے ختم ہو چکے ہیں، سواری ختم ہو چکی ہے، اب میرے پاس ایکسٹرا سواری نہیں ہے، آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے. وہ بیچارے جب آپ کا یہ جواب سنتے ہیں تولو، پیچھے مڑ جاتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں. حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، وہ کیوں روتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ انہیں افسوس ہو رہا ہے کاش اللہ نے مجھے دولت دی ہوتی، کاش میرے پاس بھی سواری ہوتی، میں بھی اپنے نبی کے ساتھ میں بھی جہاد پر جاتا، اپنے نبی کے ساتھ میں بھی غزوے میں جاتا. وہ بیچارے جانا چاہتے ہیں، ان کی نیت ہے، ان کے دل میں ہے، لیکن وہ مجبور ہیں. میرے نبی کہتے ہیں وہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا رہے. اور ایک حدیث میں مسلم شریف کتاب الامارہ، حدیث کے راوی حضرت سہل بن حنیف ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو اللہ سے شہادت کی موت مانگے، جو اللہ سے شہادت کی موت مانگے، دل سے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کا مقام عطا فرمائے گا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی شہداء کا مقام عطا فرمائے گا. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اس کی موت بستر پر ہو، اس کی موت اپنے گھر پر ہو، تب بھی اس کو شہید کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی. نیت اچھی، ارادہ اچھا تو عمل کے بغیر ثواب مل گیا. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں من اتا الی فراش، ایک آدمی رات کو بستر پہ آیا، ایک آدمی رات کو بستر پہ آیا، اب سونے کے پہلے وہ ارادہ کر رہا ہے اے اللہ میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں. سونے جا رہا ہے بستر پہ، لیکن ارادہ یہ ہے کہ رات کو 2 بجے اٹھوں گا جب میرا اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاجیب له، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. ارے مومن کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، مومن کے لیے تو ہر رات مغفرت کی رات ہے. جس کو مغفرت مانگنی ہو اپنے رب سے وہ ہر رات اٹھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر رات کے آخری پہر میں آواز دیتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میرے بندوں مجھ سے مغفرت کی دعا کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. تو ایک بندہ بستر پہ گیا، اب نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں رات میں اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا. فغلبتہ نومہ، لیکن بیچارے کو نیند آ گئی، دل میں پکا ارادہ کر کے سویا تھا رات میں اٹھوں گا تو تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند آ گئی، سو گیا. نیند کب کھلی؟ صبح فجر کے ٹائم کھلی. اب نیند کھل گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ مَا نَوَا، اس نے نیت کی تھی تہجد پڑھنے کی، اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا تجھے تہجد کا ثواب ملے گا، تہجد کا ثواب مل گیا اس کو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِّن رَبِّهِ، اور جو وہ سو گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہو گیا کہ جا میرے بندے تیری نیت اتنی سچی تھی، تیری نیت اتنی صاف تھی کہ تو نے سو کے تہجد پڑھ لی، جا تو سو گیا لیکن میں تجھے تہجد کا ثواب دے رہا ہوں. نیت اچھی کر لو، نیت درست کر لو. تو میرے بھائیو
आपको अमल किए बगैर भी सवाब मिल जाए। एक और हदीस पढ़ देता हूं। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह किताब उज़्ज़ुहद में ये हदीस लाए हैं। हजरत अबू कबशा अनमारी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 चीजें मैं कसम खा के कहता हूं, याद करो। अरे मेरा नबी बगैर कसम खाए बोले हम मानने के लिए तैयार। मेरा नबी अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर कोई बात बोले हम ईमान लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा नबी अगर कसम खा के बात बोले इसका मतलब कि बात बहुत वजनदार है, बात बहुत पावरफुल है, बात में दम है। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 चीजें मैं कसम खा के कह रहा हूं। मा नक़सत मालुन मिन सदक़तिन, अल्लाह की राह में तुम जो भी सदका देते हो, ज़कात देते हो, खैरात देते हो, वो कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। अल्लाह की राह में तुमने सदका किया, 100 रुपया था, तुमने 10 रुपया दे दिया, ऐसा लगा कि 100 से 90 हो गया। मेरे बंदे तू घबरा मत, उस 90 को 900 करने वाले हम। मा नक़स मालुम मिन सदका, किसी सदका करने से माल कम नहीं होता है। और क्या फरमाया, वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लिमतन इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा, और जब किसी बंदे के ऊपर जुल्म किया जाता है, जब किसी बंदे के ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो सब्र से काम लेता है। उसके ऊपर अन्याय किया जाता है, वो सब्र से काम लेता है। अल्लाह ताला उसकी और इज्जत बढ़ा देता है, उसका और मकाम बढ़ा देता है। इस्लाम के ऊपर आज कितना इस्लाम को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अकबर इलाहाबादी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अरे इस्लाम दबाने से कभी दबा है कि दबेगा? मसलके हक कभी दबाने से दबा है कि दबेगा? किताब व सुन्नत की तालीम कभी दबाने से दबी है कि दबेगी? तो जिस बंदे के ऊपर जुल्म किया जाता है अल्लाह ताला उसको और इज्जत देता है। वमा फतह अब्दुन बाबा मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाबल फक्री, और जो बंदा लोगों के आगे एक बार हाथ फैला देता है, एक बार सवाल का दरवाजा खोल देता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। मेरे बंदे तू मेरे बंदों के आगे झुक गया, तूने लोगों के आगे हाथ फैला दिया, जा अब हम तुझे और गरीब बना देंगे, तुझे हम और फकीर बना देंगे। गरीबी का दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा, फकीरी का दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमत दुनिया ले अरबात नफरिन, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, अब्दुल रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मन, एक बंदा वो होता है जिसको अल्लाह ताला पैसा भी देता है और इल्म भी देता है। अल्लाहु अकबर। अगर आलिम के पास दौलत भी हो, एक आलिम भी हो और अमीर भी हो, एक आलिम भी हो और ताजिर भी हो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसको अल्लाह ने इल्म दे दिया और जिसको अल्लाह ने दौलत दे दी, तो वो क्या करता है, फहुवा यत्तकिल्लाह फीह, वो माल के सिलसिले में अल्लाह से डरता है। उसे पता है ये माल मेरा नहीं है, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है। वो माल के सिलसिले में अल्लाह से डरता है। वह यसिलु फीहि रहीमा, वो अपने माल से अपने रिश्तेदारों का हक अदा करता है, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब होते हैं उनका ख्याल करता है, अपने मोहल्ले में जो जरूरतमंद होते हैं उनकी जरूरत को पूरा करता है। वह यअलमु लिल्लाहि फीहि हक्का, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके माल में जो हक रखा है वो हक अदा करता है। ये नंबर 1 है, इसका मकाम सबसे ऊंचा है, जिसको अल्लाह ने माल भी दिया और इल्म भी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दूसरे नंबर पर वो आदमी है जिसको अल्लाह ने इल्म तो दिया लेकिन माल नहीं दिया। इल्म है लेकिन माल नहीं है। वो बेचारा सच्ची नीयत के साथ ये कहता है, अय अल्लाह फला आदमी को तूने इल्म भी दिया है, माल भी दिया है, अय अल्लाह मुझे सिर्फ इल्म दिया है, अय अल्लाह अगर तू मुझे माल देता मैं भी तेरी राह में दौलत को लुटाता, मैं भी तेरे दीन पर खर्च करता, मैं भी तेरे रास्ते में गरीबों की मदद करता, मैं भी तेरी राह में खर्च करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फहुवा बेनीयत ही, उसकी नीयत अच्छी है बेचारे की, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन नीयत उसकी है, अगर होता तो मैं खर्च करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअजरुहुमा सवाउन, वो जो पैसे वाला अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब इसको भी मिलेगा। अल्लाह के खजाने की वुसाअत देखो मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत की इंतहा देखो कि पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन तमन्ना है, आरजू है, अय अल्लाह अगर देता तो तेरी राह में लुटाता। मेरे नबी फरमा रहे हैं फअजरुहुमा सवाउन, दोनों को बराबर सवाब। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन आदमी है जिसको अल्लाह ने माल तो दिया है लेकिन इल्म नहीं दिया।
پیسہ بہت ہے لیکن شریعت کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اب وہ پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ فلموں میں، پٹاخوں میں، آتش بازیوں میں، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، وہ حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ فَيَخْبِطُ مَالَهُ، اپنے مال کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت برا آدمی، یہ بہت برا آدمی ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ لیکن ایک چوتھے نمبر پر آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، نہ اس کے پاس شریعت کا علم ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ نیت کیا کرتا ہے؟ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حرام کام کرتا، میں بھی شراب پیتا، میں بھی زنا کرتا، میں بھی فلمیں دیکھتا، میں بھی سگریٹ پیتا، میں بھی یہ کرتا، میں بھی وہ کرتا۔ ایک تو علم بھی نہیں، اوپر سے پیسہ بھی نہیں، اور دل میں نیت بھی گڑبڑ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جس کو اللہ نے پیسہ دیا، علم نہیں دیا، اور وہ پیسہ لوٹا رہا ہے غلط جگہوں پر، اس کا گناہ جتنا ہے اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ پیسہ دیا نہ علم دیا۔ میرے بھائیو، حدیث کلیئر ہے، حدیث واضح ہے، حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر نیت اچھی تو سب کچھ اچھا، نیت خراب تو سب کچھ خراب۔ سوال یہ ہے کہ قدم قدم پر تو شیطان لگا ہے، نماز میں بھی شیطان لگا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز میں شیطان نہیں بہکا سکتا، نماز میں بھی شیطان لگا ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، یہ نماز میں جو کبھی کبھی آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کی توجہ نماز کے بجائے، ان کی آنکھیں سجدے کی جگہ کے بجائے ادھر ادھر، کبھی آسمان دیکھ رہی ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہی ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہی ہیں، کبھی پنکھے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی توجہ ادھر ادھر کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، کتاب الاذان کی روایت ہے، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد۔ اے عائشہ، یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان بندے کی نماز میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ شیطان پورا کنٹرول تو نہیں کر پایا، جتنا کنٹرول کر پایا کر لیا۔ بندے کے دل پر تو قبضہ نہیں کر پایا، آنکھوں پر قبضہ کیا، اور آنکھوں کو اس نے اچک لیا، بندے کی آنکھوں کو ادھر ادھر لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ تو کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ہمیں تو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم نماز کی حالت میں ہوں، ہم صدقہ دے رہے ہوں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں، ہم حج کر رہے ہوں، کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بھی نیکی کرو، جتنا بڑا بھی عمل کرو، ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھو، میری نیکی اے اللہ تیرے سامنے حقیر ہے۔ اے اللہ، میں اپنی گردن تیری راہ میں کٹا دوں، میں اپنی ایک ایک سانس تیری راہ میں لٹا دوں، پھر بھی تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو بندہ دل میں یہ نیت کر لے، جو بندہ دل میں یہ ارادہ کر لے، ریاکاری اس کے قریب نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں تو تیری ہی طرف جانا ہے۔ آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ترمذی کی روایت ہے، کتاب التفسیر کی روایت ہے، حضرت عائشہ یہی آیت پڑھتی ہیں، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کی نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں قبول ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، تیرا جواب غلط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی نے خود دیا تھا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔
अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कह रहे हैं, ऐ सिद्दीक की बेटी, तेरा ख्याल गलत है। ये आयत शराबियों के बारे में नहीं है, ये आयत जानियों के बारे में नहीं है, ये चोरी करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत उनके बारे में है। अल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ूना व यखाफूना अन ला युतक़ब्बल मिनहुम। ये आयत उनके बारे में है जो बेचारे रोजा भी रखते हैं, जो ज़कात भी देते हैं, जो सदका और खैरात भी करते हैं, जो सारे नेकी के काम करते हैं, लेकिन डरते रहते हैं, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं अल्लाह मेरा रोजा कबूल करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं अल्लाह मेरी ज़कात कबूल करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं अल्लाह मेरा हज कबूल करेगा कि नहीं करेगा। ये एहसास है हमारे अंदर। हम तो 4 दिन से नमाजी हो जाएं तो साहब हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है। हाजी साहब हो जाएं तो वो अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि हज करके आता है तो माँ के पेट से जैसे बच्चा पैदा होता है, बस वैसे ही वो हो जाते हैं, उनसे बड़ा मासूम कोई नहीं है। मेरे भाइयों, एक मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं, और बनाने वाला कौन? अल्लाह का खलील, और उनका साथ देने वाला कौन? उनका प्यारा बेटा, वफादार बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यानी राजगीर भी नबी और लेबर भी नबी, बनाने वाला भी नबी और साथ में ईंट उठाने वाला भी नबी, इंस्ट्रक्शन देने वाला इंजीनियर भी नबी, और गारे और मिट्टी और ईंटें अपने सर पे लाद कर लाने वाला भी नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। और काम क्या कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं। दिल में ये जज्बा होना चाहिए, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। आज कोई मोहल्ले में मस्जिद बन रही हो और मस्जिद कोई आदमी बनवा रहा हो तो उससे मत पूछिए कितना बड़ा वो काम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का घर बना रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं, उनका बेटा भी साथ में है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। उनकी जुबान पर क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हम तो तेरा घर बना रहे हैं, हम तो खाने काबा बना रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू कबूल कर ले। हमारा अमल तो इस लायक नहीं है, अल्लाह तू कबूल कर ले, लेकिन अल्लाह दुआ करते हैं कि ये रियाकारी वो चीज है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। मेरे उम्मत के लोगों, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में अगर डर है तो शिर्क असगर का डर है। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के रसूल ये शिर्क असगर क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रियाकारी है, दिखावा है, नुमाइश है, और कयामत के दिन जब अल्लाह अपने बंदों को बदला देगा तो इन रियाकारों को एक तरफ रखा जाएगा। अल्लाह ताला आवाज देगा, ऐ रियाकारों, ऐ दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने वालों, ऐ दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रखने वालों, ऐ दुनिया को दिखाने के लिए हज करने वालों, तुम जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे, तुम जिसको दिखाने के लिए ज़कात देते थे, तुम जिसको दिखाने के लिए हज करते थे, बुलाओ उसको। अगर उसके अंदर ताकत है तो तुम्हें तुम्हारे अमल का बदला दे। मेरे लिए करते तो मैं बदला देता, तुमने जिसके लिए किया है उससे जाके बदला ले लो। नियत वो चीज। एक सहाबी है, हजरत उबई इब्न काब कहते हैं, एक सहाबी का घर मदीना से सबसे ज्यादा दूर था, मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा दूर था, लेकिन एक टाइम की नमाज भी उनकी नहीं छूटती थी। एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा कि अरे भाई साहब, एक गधा ले लीजिए ना, एक सवारी ले लीजिए ना, इतनी दूर से आप चल के आते हैं, कभी कभी बड़ी गर्मी रहती है, जमीन बड़ी गर्म रहती है, कभी कभी बड़ा अंधेरा रहता है, फजर की टाइम में, इशा की टाइम में, आप एक सवारी ले लीजिए, एक गधा ले लीजिए, गधे पर सवार होके आया कीजिए। सहाबी बोले, तुम गधे की बात करते हो? मा उहिब्बु अन्ना मंजिलती इला जंबिल मस्जिद। मुझे मस्जिद नबी के बगल में मकान मिल रहा था, मैंने मकान नहीं लिया। बोले, तुम मुझसे सवारी खरीदने की बात कर रहे हो? मुझे तो मस्जिद के बगल में मकान मिल रहा था, मैंने पसंद नहीं किया। अब सहाबा में ये बात फैल गई कि अरे, एक आदमी को मस्जिद नबी के बगल में मकान मिल रहा था, वो उन्होंने पसंद नहीं किया, उनको पसंद नहीं कि उनका मकान मस्जिद नबी के बगल में हो। उड़ते उड़ते ये खबर अल्लाह के नबी तक पहुंची। अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, कहा कि क्या आपने ऐसी ऐसी बात कही?
کہا کہ ہاں اللہ کی قسم میں نے کہا ہے، لیکن پہلے میری بات تو سن لیجئے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا مکان مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور اس لیے بنوایا ہے تاکہ اللہ کے یہاں جب میری نماز کا ثواب لکھا جائے تو ساتھ میں یہ بھی لکھا جائے کہ میں اتنے کلومیٹر پیدل چل کر آتا تھا اور اتنے کلومیٹر پیدل چل کر جاتا تھا، میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا پیدل اور جاتا تھا پیدل۔ اے اللہ کے رسول، میرا آنا بھی لکھ دیا جائے، میرا جانا بھی لکھ دیا جائے، میرے ایک ایک قدم کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہی میری نیت تھی، یہی میرا ارادہ تھا۔ اگر میرا ارادہ غلط تھا تو یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے، میں ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آتاک اللہ ذالک کلہ، میرے صحابی اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو قبول کرے، تمہیں جو چاہیے اللہ تعالیٰ دے دے۔ یہ تھے صحابہ، ان کی یہ نیتیں تھی کہ یہ اپنے مکان مسجد نبوی سے دور بنواتے تھے تاکہ ان کو ثواب زیادہ ملے۔ آج ہم کہاں اور کس کتار میں ہیں؟ ایک تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہیں، اور نیکیاں کر کے بھی اگر برباد ہو جائیں، اگر کھیتی کر کے اناج پیڑ لگا کے درخت لگا کے اگر پھل کھانے کو نہ ملے تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم لوگ دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو دجال سے زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ایسی کون سی چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، ایک ہوتا ہے شرک کھلم کھلا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے چومنا چاٹنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، چاہے وہ جو ہے بت ہوں، چاہے وہ مزارات ہوں، چاہے وہ غیر اللہ کے آستانے ہوں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے سجدے کرنا، نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، یہ تمام چیزیں تو کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ، ایک چھپا ہوا شرک ہے، ایک پوشیدہ شرک ہے۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یقوم الرجل، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اپنی نماز میں بڑا بناؤ سنگھار کرتا ہے، بڑا قاعدے سے رکوع کرتا ہے، بڑا قاعدے سے سجدہ کرتا ہے، لیکن جانتے ہو اتنا قاعدے سے رکوع کر رہا ہے، اتنا قاعدے سے سجدہ کر رہا ہے، اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، لِيَرَى نظر رجل، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھوں یہ کیسی نماز پڑھتا ہے، تو ایک آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت بنا رہا ہے، ایسا آدمی شرک کر رہا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ سیکرٹ شرک ہے، یہ سب کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائیوں، الا للہ الدین الخالص، عبادت صرف اللہ کے لیے کرو۔ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم 18 بار ہم ضرور اپنے رب سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کو ہی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اگر بھی لگا تو کام گڑبڑ ہو گیا۔ ہم اللہ ہی کے لیے عبادت کریں، ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، رب العالمین جو نیک عمل کی 2 شرائط میں نے بیان کی، ایک اخلاص اور ایک نبی کی اتباع، یہ دونوں شرائط ہمیں اپنے عمل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔